بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جی ہمارا تھوڑا ہی سیلیبس ہمارا باقی ہے انشاءاللہ تعالی، اور آج جس شاعر کی اشعار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، شاعر کا نام ہے مسعود بن سعد اللاہوری، اور ان کے اشعار کا عنوان ہے لیلۃ الفراق، یعنی جدائی کی رات۔ شاعر مسعود بن سعد بن سلمان اللاہوری ان کی اصل ہمدان سے ہے، اور آپ وہاں سے منتقل ہو گئے، آپ کے والد لاہور جہاں کے مسعود پیدا ہوئے، یعنی ایکچولی ہمدان میں تھے رہتے، ان کی اصل وہاں کی ہے، لیکن وہاں سے آپ کے والد لاہور آ گئے، اور لاہور میں پھر آپ کی پیدائش ہوئی لاہوری مسعود بن سعد اللاہوری کی۔ وتعلم وتولى بعد الاعمال السلطانیہ، آپ نے سیکھا، تعلم سیکھا، تعلیم حاصل کی، اور فائز ہو گئے کچھ بادشاہی یا شاہی مناصب پر۔ ثم كان ممن ينادم سیف الدین محمد بن السلطان ابراہیم، پھر آپ تھے ان لوگوں میں سے جن کو کہ سیف الدین محمد بن سلطان ابراہیم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہوا۔ مصاحبت مینز ان کے ساتھ رہنے کا، اس کے مصاحبین میں آپ شامل رہے۔ آپ نے 515 ہجری میں قلعہ نائی میں وفات پائی، جہاں 20 سال قید میں رہے، اور وہیں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور اشعار کو نظم کیا۔ آپ 3 زبانوں یعنی عربی، فارسی اور ہندی کے شاعر تھے، اور آپ کا ہر زبان میں ایک دیوان بھی ہے۔ آپ کی شاعری بہت عمدہ ہے، جس میں سے کچھ حصہ رشید اور طوات نے اپنی کتاب حدائق السحر میں ذکر بھی کیا ہے۔ رشید و طوات نے اپنی کتاب حدائق السحر میں آپ کی شاعری کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے۔ اور آپ کا یہ جو قطع ہے، شعری قطع ہے، یہ توریہ اور ابہام پر مبنی ہے۔ توریہ اور ابہام کیا ہوتے ہیں؟ ایہام کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ کے 2 معنی ہیں، اور جو قریب الفہم اور بعید الفہم ہو، اور شاعری کا بعید الفہم معنی مراد لینا ایہام کہلاتا ہے، یعنی شاعری کا بعید الفہم یعنی دور کا مطلب مراد لینا۔ 2 معنی نکل سکتے ہیں، لیکن اس میں جو دور کا مطلب مراد لیا جائے اس کو ایہام کہتے ہیں، اور توریہ کا مطلب ہوتا ہے بات کو چھپا کر کرنا۔ شاعر کہتا ہے ولیل، اور رات کا انا گویا کہ الشمس سورج غلط بھول گیا ممرہا اپنا راستہ، اور لیسا نہیں لہا اس کے لیے نحو طرف المشارق کی مشرق کے مرجع لوٹنا، اور رات ایسی ہے کہ گویا سورج اپنا راستہ بھول گیا ہو اور اس کا مشرق کی طرف واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ نظر تو میں نے دیکھا الیہ اس کی طرف، والظلام اور اندھیرا، کانہ گویا کہ وہ علی العین علی پر علینی آنکھ، غربان کوے ہوں من الجو فضا سے وقعوا آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ میں نے جب اس رات کی طرف دیکھا تو اندھیرا ایسے تھا گویا کہ فضا سے کہ چاروں طرف سے کوے اڑ کر آنکھ پر آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ فقلت، پس میں نے کہا لقلبی اپنے دل سے، طول لیلی لمبی ہو گئی میری رات، ولیس لی اور نہیں ہے میرے لیے، من الہم غم سے منجاتن کوئی جائے پناہ، وفی الصبر اب جائے نجات، وفی الصبر اور صبر میں ہی، مفزع پناہ گاہ ہے، جائے پناہ ہے۔ اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ میرے لیے غم سے نجات کی کوئی راہ نجات نہیں ہے، اور صبر میں ہی جائے پناہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں
دانا بس سرحانی بیڑیے کی دم کو فی الجوی فضا میں سواطین چمکتے ہوئے۔ فحل پس کیا ممکن ہے ان الغزالۃ یہ کہ سورج تطلع طلوع ہو، تو کیا ممکن ہے کہ ہرنی یعنی سورج بھی طلوع ہو جائے؟ شاعر بات کرتا ہے ایک ایسی رات کی کہ جس میں اندھیرا اتنا شدید ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ لگتا ہے گویا سورج اپنا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ جس رات میں شاعر کا محبوب اس سے جدا ہوا ہے۔ جدا ہونے کے بعد جب وہ رات آئی ہے تو شاعر اس جدائی اور فراق کے لمحات کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ لمحات تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یہ ایسا لمحہ ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ جو کٹنے کا نام نہیں لے رہا، یہ ایسی گھڑی ہے جو گزرنے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ جب انسان کبھی کسی تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی آپ کے سر میں درد ہو، کبھی آپ کے دانت میں درد ہو، اللہ نہ کرے کسی رات میں آپ کو کوئی تکلیف ہو، یہاں تک کہ نزلہ اور زکام سے ہی آپ جاگ رہے ہوں، یا آپ کو بخار ہو رہا ہو، تو ایسے لگتا ہے جب سارے سوئے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے پرسکون سو رہے ہیں۔ ادروائز ہم کیا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم ادھر سوئیں اور ادھر اٹھ گئے، رات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اللہ نہ کرے جب آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے گویا رات کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اتنی دیر کے بعد جب آپ وقت دیکھتے ہیں تو بڑی مشکل سے 15 منٹ گزرے ہوتے ہیں، جبکہ باقی راتوں میں جب آپ پرسکون ہوتے ہیں، جب آپ صحت مند ہوتے ہیں، ادھر آپ سوتے ہیں، ساتھ ہی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ رات تو ختم بھی ہو گئی لیکن میری نیند تو بھی پوری بھی نہیں ہوئی۔ تو وہ اتنی لمبی رات کا کٹنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی طرح آپ کو پتہ نہیں چلتا رات کے کا۔ ادروائز جب آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو لمحہ لمحہ گزرنا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ گویا ایک عرصہ گزر گیا اور یہ وقت میرا کٹ ہی نہیں رہا۔ جب کوئی تکلیف کی بات ہوتی ہے تو شاعر بھی اس وقت بے انتہا تکلیف میں ہے، کیونکہ اس کا محبوب اس سے جدا ہو گیا ہے۔ اب وہ اس جدائی والی رات کو، اس فراق والی رات کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ رات ایسی لمبی رات ہو گئی ہے، ایسی لمبی ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ گویا سورج تو آج اپنا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ اتنے اندھیرے اس رات میں آ گئے ہیں، اسے زندگی، وہ ایک لمحہ لگتا ہے کہ میری زندگی پوری اسی میں گزر گئی ہے، کہ میرا یہ زندگی ختم ہی نہیں ہو رہی، پریشانی والی اور جو یہ بے چینی والی میرا وقت ہے یہ کٹ ہی نہیں رہا۔ ایک لمحہ فراق کی داستان یہ بیان کر رہا ہے، وہ بیزار ہے، بے تاب ہے کہ انتظار کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ وقت کٹ جائے اور صبح طلوع ہو جائے، لیکن یہ لمحہ اسے اس کی زندگی بھر کا ہی نظر آ رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ اتنی لمبی ہو جانی ہے، شاید مجھ سے میرا محبوب جدا ہو گیا، میرا محبوب مجھ سے چلا گیا ہے۔ اب یہ رات اتنی لمبی رات ہو گئی ہے کہ میں اس کو ذرا برابر بھی انتظار کرنے کا متحمل نہیں ہوں، لیکن یہ رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ تو دور دور تک اس کا نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج نے نکلنا ہی نہ ہو، صبح ہونی ہی نہ ہو، سورج کے آنے کی توقع ہی نہ ہو، کہ سورج لگتا ہے جیسے اپنا راستہ ہی بھول گیا اور مشرق کی طرف اس نے واپس نہیں آنا۔ آج سورج کہیں جا کے سو گیا ہے، آج سورج اپنے کسی ضروری کام میں پڑ گیا ہے اور وہ اپنا راستہ بھول گیا ہے، تو اندھیرے انہیں ڈیرے ڈال لیے ہیں ہر طرف۔ رات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی لمبی کہ اس رات کو ختم کر کے وہ چاہ رہا ہے کہ اب کوئی امید کی کرن نظر آئے، یہ لمبی رات ختم ہو جائے اور نئی صبح طلوع ہو جس میں وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ لیکن وہ کیا کرے کہ اب رات کو ختم کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور انتظار کرنا بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو کہتا ہے
کہ جدائی کی رات ایسی رات ہو گئی ہے، ایسی بھاری رات ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب یہ رات ختم ہی نہ ہوگی، اور سورج اپنا راستہ بھول گیا ہے، سورج کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے مشرق کی طرف اپنی واپسی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے نظرت الیہ، میں نے اس کی طرف دیکھا، یعنی میں نے جب رات کی طرف دیکھا تو اندھیرا ایسے تھا گویا کہ آنکھ پر کوے فضا سے اڑ آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ غراب کوا، کوے کا رنگ ہوتا ہے کالا، اور شاعر کہتا ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ کوے آنکھ پر آ کے بیٹھ گئے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ آپ کی آنکھ کے پاس آپ کی پلک پر کوئی چھوٹی سی چیز رہ جائے، کوئی چھوٹا سا ذرہ ہو، اور یا پھر یہ کہ آپ کے کوئی ایون سرما ہی جم جائے، تھوڑا سا سرما ہی لگ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ کو اندھیرا اندھیرا نظر آنے لگ جاتا ہے، اس طرف سے آپ کو صحیح نہیں، آپ کا ویو کلیئر نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے رات کو دیکھا تو مجھے رات کیسی لگی، اس کا اندھیرا کیسا تھا، اس رات کا اندھیرا ایسا تھا کہ گویا آنکھ پر کوا نہیں، کوے غربان، کوے کا رنگ ہوتا ہے نا کالا، وہ کہتا ہے کہ کوے، بہت سے کوے، اور کہاں سے آ کے پوری فضا سے اڑ کر آئے ہوں اور آ کے آنکھوں پر بیٹھ گئے ہوں۔ تو جتنا کوا تو جتنے وہ کوے اندھیرے ہوتے ہیں، اگر وہ سارے اتنے سارے اڑ کے آپ کی آنکھ پر بیٹھ جائیں تو آپ کو آنکھ سے کیا نظر آئے گا، اندھیرا ہی نظر آئے گا نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جس طرف دیکھتا ہوں مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، میری جدائی اتنی لمبی ہو گئی ہے، میرے فراق کی رات اتنی گہری اندھیری ہو گئی ہے، تاریکی میں ہو گئی ہے، اور تاریکی اور ظلمت کو آپ کو پتہ ہے کہ زیادتیوں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اور ویسے بھی جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہمیں روشنی نہیں سوز رہی۔ اندھیرا دراصل کسی کام کے نہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور روشنی آپ کو امید کی کرن ظاہر کرتی ہے۔ تو جب انسان مایوسی کی طرف جا رہا تھا تو وہ گویا وہ اندھیروں میں جا رہا ہوتا ہے، اور اندھیرا اس لیے کہ اندھیرے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری تاریکی کی اتنی زیادہ گہری ہو گئی ہے میری رات کی، کہ جب میں اس رات کی طرف دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اتنا اندھیرا ہے کہ جیسے کوے میری آنکھ پر آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ آنکھ پر کوے آئیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو کالے کالے کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا، کیونکہ کوے کا اپنا رنگ کالا ہوتا ہے، اور وہ بھی پوری فضا سے جب اڑ کے آ کے آپ کی آنکھ پر بیٹھ گئے ہیں تو فضا میں بھی ہر طرف کوا ہی کوا، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ کیوں اندھیرا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، اسے اپنی زندگی میں اب روشنی باقی نظر نہیں آ رہی، اب وہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اب میں کس کو دیکھوں، میں کہاں جاؤں، میرے لیے تو ہر چیز اندھیری ہو گئی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے فقلت، پس میں نے کہا، لقلبی، اپنے دل سے، پس میں نے اپنے دل سے کہا، طال لیلی، میری رات لمبی ہو گئی ہے، ولیس لی، اور نہیں ہے میرے لیے، من الہم، غم سے، منجات، راہ نجات۔ میں نے جب رات کا یہ اندھیرا دیکھا تو میں نے اپنے دل کو سمجھایا، میں نے اپنے دل سے کہا کہ میری رات اب طویل ہو گئی ہے، میری رات اب لمبی ہو گئی، یعنی میں اب اس جدائی اور اس فراق سے باہر نہیں آؤں گا، میرا محبوب مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری رات لمبی ہو گئی ہے، میرا وقت نہیں کٹ رہا، اور غم سے نجات کا مجھے کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، یعنی مجھے کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا کہ میں دوبارہ سے جا کے اپنے محبوب سے مل پاؤں، یا میں دوبارہ سے جا کر اپنے محبوب کا دیدار کر سکوں، جس سے میں زندہ ہو جاؤں، جس سے میں دیکھ سکوں، میرے اندر روشنی آ جائے، اندھیرا ختم ہو جائے میری زندگی کا، اور میری صبح طلوع ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری رات تو اب لمبی ہو گئی ہے، میں غم سے کیسے نکلوں، مجھے تو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ میں اپنا غم میں سونپ دوں کسی کو، اور میں اس غم سے راہ فرار حاصل کر لوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وفی الصبر مفزع، اور صبر میں ہی میرے لیے جائے بنا ہے۔ کہتا ہے اب
جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میرے محبوب نے مجھ سے جانا تھا، میری زندگی میں مجھے تنہا کرنا تھا، وہ مجھے تنہائیوں کا وارث بنا کر چلا گیا۔ اب میں ہوں اور میری تنہائی ہے، میرا یہ غم ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر وقت میں اداس ہوں، پریشان ہوں، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے، امید کی کوئی کرن نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ان سب معاملات میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے ایک کام کے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اس غم سے نکال سکتا ہوں، اس غم سے چھپنے کے لیے، اس غم سے بچنے کے لیے جو پناہ میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں وہ مجھے صرف اور صرف ایک چیز میں مل سکتی ہے، ایک چیز میں دکھائی دیتی ہے، وہ ہے صبر۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اگر میں صبر کروں گا، اب ان حالات میں اور تو کچھ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، نہ وقت کو واپس لانا، نہ محبوب کو واپس لانا، نہ محبوب کے پاس جانا، نہ اس طویل رات کو ختم کرنا، نہ اس اندھیرے کو ختم کرنا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اب اگر تو میں اپنے اس غم سے باہر آنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنی اس کیفیت کو دور کرنا چاہتا ہوں، اس مایوسی سے میں امید کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو صرف اور صرف ایک صبر ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، جو مجھے پناہ دے سکتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب تو مجھے صبر ہی کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے کہ اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا، شاعر نے کیا کہا تھا کہ اے میرے دل، اے میرے نفس، تو مایوسی سے ہلاک نہ ہو جا، صبر کر اور عمدہ صبر کر، کیونکہ تو پہلا نہیں ہے جسے کوچ کرنے والوں نے پریشانی اور بے قراری کا وارث بنایا ہو۔ یہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے نا، پچھلے والے سبق میں، تو ہم وہ بات اس کے اندر بھی کوٹ کر سکتے ہیں، وہ شعر اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ صبر ہے جو آپ کو آپ کے غم سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کے ذریعے، صبر کا سہارا لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کیا، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بیٹے کی صورت میں وہ نعمت ان کو واپس کر دی، اور یوں وہ اپنے بیٹے سے جب ملے تو ان کی بینائی بھی واپس آ گئی، ان کی اپنے بیٹے کے دکھ میں رو رو کے ان کی بینائی ضائع ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا بیٹا ان کو ملوا دیا۔ تو یہ صبر ہی تھا جس نے ان کو اونچے مقام پر پہنچایا۔ پھر ایک صبر تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ ان کو اس قدر بیماری آئی، اتنی بیماری آئی، اتنی بیماری آئی کہ لوگ ان کو سب رشتے چھوڑ کر چلے گئے، سب لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے سوائے ان کی بیوی کے۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو پسند کیا اور ان کو بیماری سے شفا عطا کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ نے اتنے سال ان کو آزمائش میں رکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر دیکھ لیں ہم کہ صبر ہی جائے پناہ ہے، صبر ہی جائے نجات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن تکالیف سے نہیں آزمایا گیا، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی تکالیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، وہ آزمائش میں پورے اترے، انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا کیا بدلہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے، انسان ادھر صبر کرتا ہے ادھر اس کے لیے جنت میں دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ صبر ہی ہے جو مجھے میرے غموں سے نجات دے سکتا ہے، یہ صبر ہی ہے جس کے سبب میں اس غم سے بچ سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں، میں اپنی طبیعت کو بحال کر سکتا ہوں، میں اپنی حالت کو سنوار سکتا ہوں۔ کس کی وجہ سے؟ کس کے سبب؟ صرف اور صرف صبر، صبر، اور وہ بھی عمدہ صبر، صبر جمیل۔
مجھے بیٹا بکھی بیٹھی ڈالے. تو یہ تھا. جاؤ کر کے آؤ میرا بیٹا, جاؤ جلدی سے پود پہ کر کے آؤ. اور صبر میں شاعر کہتا ہے کہ میں اس غم سے نکل سکتا ہوں تو صرف اور صرف اس طرح سے کہ میں صبر کروں. پھر اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے صبر میں جائے پناہ ڈھونڈ لی ہے تو میں نے دیکھا فضا میں مجھے چمکتی ہوئی نظر آئی بھیڑیے کی دم. لاؤ مجھے دے دو میرے بیٹا, لاؤ میرا بچہ بیبی. تھوڑا سا بس, تھوڑا سا, باقی مما کو دے دیں. چلیں بس 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 بیٹے, یہ دیکھیں کتنا زیادہ آ گیا. چلیں بند کریں اس کو میری بیٹی, کرے بات. شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اس نے صبر کر لیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھیڑیے کی دم یعنی صبح کاذب, جو چھوٹی سی ایک لکیر روشنی کی آسمان پر پھیلتی ہے نظر آتی ہے اور اس کے بعد وہ پورے آسمان پہ پھیل جاتی ہے, تو کہتا ہے میں نے بھیڑیے کی دم کو چمکتے ہوئے دیکھا. چمکتے ہوئے کب دیکھا؟ کہ جب میں نے سوچ لیا کہ مجھے اس سے نکلنے کا راستہ صبر ہی ہے تو میری تاریکی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ میں صبر کروں. تو کہتا ہے کہ آسمان پر مجھے امید کی کرن نظر آئی, اور وہ کرن کہاں نظر آئی؟ فضا میں چمکتی ہوئی نظر آئی. کہ جس طرح بھیڑیے کی باریک سی دم ہوتی ہے ایسے ہی وہ صبح کاذب کی باریک سی لکیر روشنی کی اس کو نظر آنے لگی. پھر وہ کہتا ہے فَهَلْ مُمْكِنٌ أَنَّ الْغَزَالَةَ تَطْلُعُ, تو پس کیا ممکن ہے شاعر کہتا ہے میرے بہت بیٹا ایسا تنگ نہیں کرتے مما کو میری جان. فَهَلْ مُمْكِنٌ, تو کیا ممکن ہے ان الغزالۃ, کہ سورج بھی تطلع طلوع ہو جائے. اب شاعر جو ہے وہ انتظار کی شدت اور تڑپ میں بے بس ہو گیا ہے. لمبی جدائی والی رات کو نہ ختم ہونے پر وہ یقین کر لیتا ہے اور اپنے دل کو سمجھاتا ہے کہ فضا میں بھیڑیے کی میں دم دیکھ رہا ہوں, یعنی میں ایسی بات کا انتظار میں ہوں جو کہ آنے والی ہے, اور اب میں صبح کے انتظار میں ہوں کہ کب یہ صبح ہو اور میری جدائی کی رات ختم ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میں صبح کاذب اس سے مراد لے رہا ہے. صبح کاذب جو ہوتی ہے اس کی باریک سی وہ ایک ہوتی ہے لائن. تو وہ کہتا ہے کہ یہ طلوع ہو جائے مجھے نہیں نظر آتا. نا امیدی میں بیٹا گڈے حفصہ نہیں کرو میری جان, اندر رکھو میری بیٹی حفصہ. کہتے مما آپ سے ناراض ہو جائیں گی, پھر اندر رکھیں میری بیٹی. تو وہ کہتا ہے کہ اب کیا ممکن ہے کہ سورج بھی طلوع ہو جائے, کہ جب وہ نظر آتی ہے صبح کاذب کی لکیر تو اس کے بعد صبح صادق ہو جاتی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ وہ لکیر پھیلتی پھیلتی پورے پہلے فضا کو روشن کرتی ہے اور اس کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اب میری جو رات ہے اگر میں صبر کروں گا, اگر میں جزا و فضا سے رکا رہوں گا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید میری جو جدائی کی رات ہے وہ کٹ جائے گی اور مجھے کوئی امید نظر آئے گی. اس میں شاعر یہ لیسن دینا چاہتا ہے کہ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے. تو اگر انسان صبر نہیں کرتا اور پریشانی کے عالم میں رہتا ہے تو اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی. امید اسے تبھی نظر آتی ہے جب وہ مسئلے سے نکلنے کا سوچ لیتا ہے کہ اب میں نے اس مسئلے سے آؤٹ ہونا ہے, میں نے اس سے نکلنا ہے, میں نے اس کیفیت سے باہر آنا ہے. تو جب تک وہ اس کی وش نہیں ہوتی نا, بندہ باہر نہیں نکل پاتا. تو یہ تھی لیلۃ الفراق جو کہ جدائی کی رات تھی. اس کے بعد ہم اگلا دیکھتے ہیں.
ہاں جی، اگلی جو شاعری ہے وہ ہے فی العشق والہویٰ، عشق اور محبت کے بارے میں ہے۔ شاعر کا نام ہے شیخ امیر خسرو، جو کہ بر صغیر میں شعراء کے امام امیر خسرو بن سیف الدین الدہلوی ہیں۔ آپ ہندوستان کے شمالی صوبے میں ضلع ایٹھ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے 751 ہجری میں، اور دہلی میں آپ نے پرورش پائی، اور شاعری اور بلاغت کے علم میں آپ نمایاں ہوئے۔ آپ نے فارسی، عربی، ترکی اور ہندی زبان میں مہارت حاصل کی، اور آپ نے ان زبانوں سے مرکب شاعری میں تعجب انگیز تخلیقات پیش کیں، اور اسی طرح آپ نے شاعری، راگ اور سروں میں کئی ایجادات کی۔ آپ صحیح سیرت والے، عمدہ کردار والے صوفی اور عبادت گزار تھے۔ آپ ہندوستان میں ابراہیم بن اسحاق موصلی تھے۔ امیر خسرو نے 7 شاہان ہند کا زمانہ پایا، اور دہلی میں ان سلاطین کے درباروں میں اور اپنے روحانی مرشد بر صغیر ہند کے مشہور صوفی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں سرگرمی سے بھرپور زندگی گزاری۔ امیر خسرو علمی، فنی، روحانی اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 825 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ جی، امیر خسرو جو کہ سروں کے بھی ایجاد کرنے والے ہیں، شاعر کہتے ہیں: ذاب الفؤاد وسال من عینی الدم، دل پگھل گیا اور میری آنکھ سے خون بہہ نکلا۔ وحکا المدامع، اور بیان کر دیا میری آنکھوں نے، مدامع وہ جگہ جہاں سے آنسو نکلے، مطلب ہے میری آنکھیں۔ کلا سب کچھ ما انا، جو میں اکتمو چھپا رہا تھا، اور میری آنکھوں نے وہ سب بیان کر دیا جو میں چھپاتا تھا۔ افنیت عمری، میں نے اپنی عمر فنا کر دی۔ وحانت منیتی، اور میری موت قریب آ گئی۔ خانت زمانو، زمانے نے خیانت کی۔ وللمنیتی اسقم، اور موت کے لیے میری بیماری طویل ہو گئی۔ وَإِذَا أَبَحْتُ، اور اگر میں واضح کروں، بیان کروں، لدل ورا، مخلوق کے سامنے، کربا دکھ، النوا جدائی کا، اگر میں لوگوں کے سامنے جدائی کا دکھ بیان کروں، تب کی تو روئیں گے الاحبۃ دوست، والاعادی اور دشمن، ترحم مجھ پر رحم کھائیں گے۔ یا عازل العشاق، اے عاشقوں کو ملامت کرنے والے، دعنی چھوڑ دے مجھے، باقیاً رونے دے۔ ان السکون، بے شک سکون، علی المحبی، محبت کرنے والے پر، محرم حرام ہوتا ہے۔ جی، ذاب الفؤاد وسال من عینی الدم، دل پگھل گیا اور آنکھوں سے خون بہنے لگا، اور میری آنکھوں نے وہ سب بتا دیا جو میں چھپاتا تھا۔ یہ صوفی شاعر ہے، تصوف میں رہتے ہوئے یہ زندگی بسر کرتے تھے، اور حالات و واقعات کی جو سنگینی تھی ان سے ان کے دل کو ایسا دھچکا لگا کہ جو شاعر کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ شاعر ان حالات کا گہرا اثر لیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دل پگھل گیا، میرا دل پگھل گیا اور میری آنکھوں سے آنسو خون بہنے لگا۔ میرا دل پگھل گیا اور آنکھوں سے خون بہنے لگا، بجائے آنسوؤں کے خون نے اس کی جگہ لے لی۔ حفصہ بیٹے پیچھے ہٹو، آنٹی کو بیٹھنے دو۔ اور میری جان، آپیوں سے ایک گلاس لے کے نا آنٹی کو۔ جی، شاعر کہتا ہے کہ میرا دل پگھل گیا اور میری آنکھوں سے خون بہنے لگا، اور میری آنکھوں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو میں چھپا رہا تھا۔ جو انسان کی آنکھیں ہیں، خوشی، غمی، بیماری، ہر چیز انسان کے دل کی، اس کے جذبات کی عکاس ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان بہت کچھ چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو آنکھیں ہیں وہ بتا دیتی ہیں۔
کہ آپ کا دل اس وقت کس کیفیت میں ہے، آپ خوشی کے عالم میں ہیں یا دکھ کے عالم میں ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں تو اپنا یہ دکھ چھپا رہا تھا، لیکن جب میرا دل پگھلا، آنکھوں سے خون بہا، تو لوگوں کو وہ سب کچھ پتہ چل گیا جو میں چھپانا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں نے خود بتا دیا کہ میرا دل کتنا زخمی ہے اور میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، یہ سب کچھ میری آنکھوں نے بتا دیا۔ میری زبان کھلنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں عشق اور محبت میں میری کیا کیفیت ہو چکی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے افنیت عمری، میری عمر ختم ہو گئی، وحانت منیتی، اور میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ میری عمر ختم ہو گئی اور میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ زمانے نے خیانت کی اور موت کے لیے میری بیماری طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ اب یوں لگتا ہے کہ غم کی وجہ سے میری عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، میری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب موت مجھے اپنے قریب لگنے لگی ہے کہ گویا کسی بھی وقت موت مجھے آ لے گی۔ میری زندگی کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو فنا کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی بھر میں فکر و عمل کے طریقوں سے دور رہا ہوں، اب تک زندگی یہاں تک میں نے گزاری ہے، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے، میری موت نے مجھے گویا آن لیا ہے، زمانے نے مجھے شکار کر لیا ہے، میری غفلت نے ذرا بھی سوچ کا عمل بیدار نہیں ہونے دیا، اور زمانے نے مجھے ذرا بھی شعور نہیں دلایا، اور زمانے نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، زمانے نے مجھے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور میں مشکلات کا شکار ہو گیا ہوں، میں مصیبتوں کا شکار ہو گیا ہوں، ایسا شکار ہوا ہوں کہ اب میں موت کو طلب کر رہا ہوں کہ موت مجھے آئے اور میں مر جاؤں۔ یعنی یہ حالات میرے آئے ہیں کہ میں اب زندگی پہ موت کو پریفر کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں موت کو اپنی زندگی کا، اپنے مصائب کا علاج سمجھ رہا ہوں کہ موت آئے اور میرا علاج ہو جائے۔ یہ مشکلات اتنی شدید ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، میں ان میں اتنا زیادہ پھنس چکا ہوں کہ میں اپنی چاہت کو پانے کے لیے ایک ہی علاج سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے موت آ جائے، اور موت آئے گی تو تب ہی مجھے شفا ملے گی، اور میری موت کی بیماری ہی طویل ہو گئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وَإِذَا بَحْتُ، اور اگر میں اپنا دکھ مخلوق کے سامنے بیان کر دوں گا تو کیا ہوگا کہ میرے محبوب لوگ جو مجھ سے محبت کرنے والے وہ رونے لگیں گے، اور میرے دشمن مجھ پر ترس کھانے لگیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا دکھ اتنا گہرا دکھ ہے، میری اذیت اتنی کٹھن ہے، اتنی زیادہ ہے کہ میرا دل زخموں سے چکنا چور ہو چکا ہے کہ اگر میں اپنے دکھ کی داستان لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو کیا ہوگا، تو لوگ میری جدائی کی اس داستان کو سنتے ہی رونے لگ جائیں گے۔ لوگ کیا ہوگا، رونے لگ جائیں گے، اور خصوصاً وہ یہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ میرا دکھ ایسی نوعیت کا دکھ ہے کہ محبت کرنے والے تو سارے ساتھ دیتے ہی ہیں، میرے تو دشمن بھی میرے اوپر ترس کھائیں گے کہ میرے محبت کرنے والے تو روئیں گے کہ یہ کتنا دکھی شخص ہے، اور ہم اس کے دکھ میں اس کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے جو دشمن ہیں، جو سنگ دل لوگ ہیں، جو کہ میری بھلائی نہیں چاہتے، وہ لوگ بھی میرے اس اذیت ناک دکھ کو سن کر، میری داستان کو سن کر رحم کھانے لگیں گے، مجھ پر ترس کھانے لگیں گے کہ کیسا شخص ہے، کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ پر ملامت مجھے کرتے ہیں، مجھے طعنے دیتے ہیں، تو وہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے عاشقوں کو ملامت کرنے والو، تم مجھے روتا چھوڑ دو، یعنی مجھے طعنہ زنی نہ کرو، مجھے بار بار نہ یہ احساس دلاؤ کہ یہ کیا ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو مجبور ہوں، مجھے اپنی اسی حالت پر رہنے دو، مجھے رونے دو، میں روؤں گا تو یہی میرے غم کی دوا ہوگی، اسی رونے سے مجھے قرار آئے گا، اسی رونے سے مجھے آرام ملے گا،
کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کی زندگی تڑپنے میں گزر جاتی ہے، جو عاشق ہوتا ہے اس کی زندگی اس کے عشق کی تڑپ میں گزرتی ہے، اس کو بے سکون ہونے میں، بے قرار ہونے میں اپنی زندگی کا مزہ آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے یار کے وصال کے لیے یہ میری بے قراری جو ہے، میں جو بے قرار ہوں، میں مسکین ہوں، تو مجھے سکون اور راحت میسر نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہ میں عاشق ہوں۔ عاشق جو ہے اس پر سکون حرام ہو جاتا ہے، جس کو لو لگ جاتی ہے پھر وہ سکون نہیں کر سکتا، وہ اپنے محبوب کی یاد میں تڑپتا ہے، اس کا دل اپنے محبوب کے لیے دھڑکتا ہے، وہ اپنے محب کی یاد میں دل کی دھڑکنیں بند کر دیتا ہے، اس کو اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوتی ہیں، اس کو آرام و سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے مجھے ملامت کرنے والو، اے مجھے برا بھلا کہنے والو، اے مجھے طعنہ زنی کرنے والو، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے رونے دو، کیونکہ رونے میں ہی میرا سکون ہے اور رونے میں ہی میرا آرام ہے، چونکہ میں عاشق ہوں، اور عاشق پر آرام کرنا، عاشق پر سکون کرنا، سکون میں آنا حرام ہو جاتا ہے، اس وجہ سے مجھے رونے دو۔ یہی میری زندگی ہے، یہی میرا مستقبل ہے کہ میں روتا رہوں، میں اس کے عشق میں تڑپتا رہوں، میں اس کی یاد میں اپنے آپ کو گھلاتا رہوں۔ یہ تھا ہمارا سبق آج کا فی العشق والہویٰ، شیخ امیر خسرو کے اشعار اور شیخ عبد المقتدر الشریحی کے اشعار۔ اس کے بارے میں آپ غور سے ان کو دیکھیے، پڑھیے، کچھ سمجھ نہیں آتا آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم یہ لامعۃ الہند اور اس کے آگے جو بھی ہوگا نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو پڑھتے رہیے، سنتے رہیے اور ترجمے کو یاد کیجیے۔ کچھ ایسی باتیں اس میں ہو سکتی ہیں آپ سے پوچھی جا سکیں، آپ کے اس میں MCQ اگر آپ کو کویشچن پیپر آتا ہے تو اس کی تیاری تبھی ہوگی جب آپ اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے۔ MCQ پیپر کی تیاری کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو چوائس نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کسی ایک پہ تکا لگا دیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ تکا صحیح تبھی لگ سکتا ہے اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو، اس کو پڑھا ہوا ہو۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ہم لیسن میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔